جس کو رب کریم نے پیدا فرمایا ہے ایک نہ ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے۔ بولو بھائیو، آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ذرا جواب دیجئے، زور سے بولو۔ دنیا جانتی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو دنیا سے جانا ہے۔ دنیا کا ساز و سامان چھوڑ کر، اپنا تمام تر گھر بار چھوڑ کر، اپنا بینک کو بیلنس چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر ہمیں ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ انسان چاہے دنیا میں رہ کر کتنے ہی کر و فر کی زندگی گزارتا ہو، کتنے ہی شاہانہ انداز سے زندگی گزارتا ہو، چاہے دنیا میں کتنی ہی طاقتوں کا مالک ہو، دنیا میں کتنے ہی بڑا خاندان والا ہو، چاہے کتنی ہی مؤثر بات رکھنے والا ہو، لیکن ایک وقت اس کے لیے ایسا آئے گا کہ نہ اس کے خاندان کام آئے گا، نہ اس کے مال و دولت کام آئے گی، نہ زمین و جائیداد کام آئے گی، نہ پیسہ و دولت کام آئے گی، نہ حکومت کام آئے گی، ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، تنہا یہ انسان اپنے رب کے گھر کی طرف کو روانہ ہو جائے۔ اسی کا نام انسان دنیا کے اندر موجود ہے۔ توجہ کیجئے، ہمارے جسم کے اندر جان ہے، ہم چل رہے ہیں، جسم کے اندر جان ہے، ہم بیٹھ رہے ہیں، جسم کے اندر جان ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن حضرات اسی جان کے نکلنے کا نام، اسی روح اور جسم کی جدائیگی کا نام جو حقیقت میں موت ہے، ایک دن ایسا آنا ہے روح ہمارے جسم سے نکل جائے گی، بے روح جسم رہ جائے گا، بے جان جسم رہ جائے گا، جسم کے اندر حص و حرکت نہ رہے گی، اسی کا نام موت ہے۔ مقدس قرآن اسی کو فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے دنیا میں جس کو پیدا کیا ہے ایک نہ ایک دن اس کو موت کا ذائقہ بھی لینا، ایک نہ ایک دن اس کے لیے موت کا شربت بھی پینا ہے۔ عزیزان محترم، آؤ ذرا آگے چلو، اتنا مفہوم تو سب سمجھ رہے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کو سب جانتے ہیں، اس کے مفہوم سے سب تقریباً واقف ہیں، لیکن آؤ تھوڑا سا اگلے جملے پر غور کرو۔ میرا رب کریم فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو یہ مت سمجھ بیٹھنا، اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو مت بسا لینا کہ ہم دنیا میں آئے، 1 سال یا 10 سال یا 50 سال یا 100 سال دنیا میں رہے، ہم نے کھایا، ہم نے کمایا، ہم نے پیا، دنیا میں سوئے، آرام کیا اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، پھر کچھ نہیں ہونے والا ہے، پھر کسی چیز کا حساب نہیں دینا ہے۔ نہیں، میرا قرآن فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اے لوگو یاد رکھو تم نے دنیا کے اندر جو کام کیے ہیں، جو تم نے اچھا کام کیا ہے، تم نے بہتر کام کیا ہے، تم نے کسی کی مدد کی ہے، رب کریم کی بارگاہ میں سر کو جھکایا ہے، رمضان میں تم نے پیاسے بھوکے رہ کر کے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھا ہے، مال سے زکوٰۃ ادا کی ہے، تم نے حج کیا ہے، یا اللہ نہ کرے اے لوگوں تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، دنیا میں رہ کر کے شراب پی ہے، دنیا میں رہ کر کے جوا کھیلا ہے، دنیا میں رہ کر کے کسی کا حق چھینا ہے، ماں باپ کے ساتھ بے عزتی کی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو مارا ہے، مقدس قرآن فرماتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اے لوگوں تم یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں دنیا میں کیے ہوئے تمہارے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم نے دنیا کے اندر جو بھی کچھ کیا ہے، تم نے دنیا کے اندر جو کام کیے ہیں، قیامت کے دن تم کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تم کو اس کے تعلق سے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اب حضرات ہمیں اسی پہلو پر غور کرنا ہے، جب ہمیں دنیا سے جا کر اپنی دنیا کا حساب و کتاب دینا ہے تو بولو عقل مندی کس چیز کا نام ہے؟ انسان کی عقل کیا کہنا چاہتی ہے؟ آج ہم دنیا کی ایک مثال سامنے رکھیں، ایک شخص کسی دکان پر کام کر رہا ہے، اسے پتہ
چل جائے 8 دن کے بعد مجھے اپنے مالک کو حساب دینا ہے، ایک ایک دن کا حساب دینا ہے، کتنی سیل کس دن ہوئی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے مجھے۔ آپ حضرات بتاؤ، جب تک وہ اپنا رجسٹر صحیح نہ کر لے گا، جب تک 8 دن کا حساب کتاب صحیح نہ کر لے گا، جب تک کہ 8 دن کا پورا بہی کھاتا اپنا صحیح نہ کر لے گا، ذرا سوچو کیا ایسے انسان کو سکون ملے گا؟ کیا ایسے انسان کو آرام سے نیند آئے گی؟ کیا ایسے انسان کو بھوک لگے گی؟ نہیں نہیں، جب تک حساب و کتاب نہ پورا کر لے گا اس کو سکون نہ ملے گا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، دنیا کے اندر 8 دن کا حساب و کتاب دینے کے لیے ہم اتنا پریشان ہیں کہ بھوک ہم سے دور ہو چکی ہے، نیند ہماری آنکھوں سے اڑ چکی ہے، سکون ہم سے غائب ہو چکا ہے۔ 8 دن کے لیے جب یہ عالم ہے تو سوچو رب کریم کی بارگاہ میں ہمیں پوری زندگی کا حساب و کتاب کیسے دینا ہوگا، ایک ایک رات کا حساب کیسے دینا ہوگا، ایک ایک دن کا حساب و کتاب دینا کیسا ہوگا، پوری زندگی کا کیسے حساب دیں گے؟ اے مسلمانوں، قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے، اگر تم واقعی پکے مسلمان ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، خدا سے خوف کرنے والے ہو، تو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنا دن بھی نبی کی سیرت کے مطابق گزارو، رات بھی نبی کی شریعت کے مطابق گزارو۔ اس انداز سے گزارو گے قیامت میں نبی کا صدقہ ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، حساب و کتاب پاک ہو جائے۔ لیکن آج توجہ کریں مسلمانوں، ذرا غور سے سنیں، آج ہم اور آپ ایسا محسوس ہوتا ہے، ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنی قوم کا سروے کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کی ڈگروں کو دیکھتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، برا نہ ماننا، جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا، ایسا لگتا ہے ان حالات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم قیامت کے دن کو بھول سے گئے ہیں، قیامت کے دن کا خوف ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے دور ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنو، اگر ہم کو اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم کوئی نماز چھوڑتے نظر نہ آتے، اللہ کا اگر ہم کو ڈر ہوتا تو روزہ چھوڑتے ہم نظر نہ آتے، اللہ کا ہم کو خوف ہوتا تو چغلی و غیبت کرتے ہم نظر نہ آتے، اللہ کا ہم کو خوف ہوتا تو سود کھاتے ہم نظر نہ آتے، اللہ کا ہم کو خوف ہوتا تو شراب پیتا مسلمان نظر نہ آتا، اللہ کا اگر خوف ہوتا تو زناکاری کرتا مسلمان نظر نہ آتا، اللہ کا اگر خوف ہوتا تو میں بہن بے پردہ نظر نہ آتی، اللہ کا اگر خوف ہوتا تو پڑوسیوں کے حقوق نہ مارتے نظر آتے، بلکہ رب کا اگر خوف ہمارے دل میں ہوتا تو چاہے ہم کسی بھی کام میں ہوتے، اپنے کھیت کے اندر ہوتے، اپنے گھر میں موجود ہوتے، بیوی بچوں سے گفتگو میں مصروف ہوتے، اللہ کا خوف ہوتا، اذان کی آواز سنتے، خدا کی قسم گھر کا کام تھا تو کام کو چھوڑ دیتے، بیوی بچوں سے گفتگو ہوتی اس کو چھوڑ دیتے، دکان ہوتی اس کو بند کر دیتے، اللہ کا خوف ہوتا، اذان ہوتی سب کاموں کو چھوڑ دیتے، اپنے رب کو، اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے سر کو جھکا دیتے۔ مگر افسوس ہو رہی ہے اذان، جلدی ہو رہی ہے اذان، لیکن سنو ذرا غور سے، ہم اپنی باتیں رکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، میرے جوان کو کوئی احساس نہیں، ہاتھ میں لمبا سا موبائل ہے، مسجد کے دروازہ ہی بھلے سے کیوں نہ ہو، یا مارکیٹ ہو یا اپنی دکان ہو یا اپنا گھر ہو، اذان ہو رہی ہے اور ہم جناب والا گانے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم کھیل میں لگے ہوئے ہیں، ہم ٹی وی کے دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اذان کی پرواہ نہیں، مؤذن کیا کہہ رہا ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ اے مسلمانوں سنو، کان کھول کر کے سن لو، اے میرے نوجوانوں، یہاں یہ مقدس علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ علامہ اسلم صاحب موجود ہے، یہ مفتی اعظم صاحب، یہ قاری اختر صاحب موجود ہے، سنو اے مسلمانوں، میرے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، گھر میں رہنے والی عورت ہو یا کام کرنے والا مرد ہو، مؤذن کی صدا کو سن لے، اذان کو سن لے، اصل اذان کی آواز کو سنے، اللہ اکبر کی صدا کو سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز کو سن
سن لے, میرے آپ کے مصطفیٰ فرماتے ہیں, میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں, اپنا کام روک دے, اپنی گفتگو کو روک دے, اتنا دیر خاموش ہو جائے اور جیسے مؤذن کہے اس کے جواب میں ویسا ہی کہتا رہے, اذان کا جواب دیتا رہے. میرے آپ کے مصطفیٰ فرماتے ہیں, نبی یہ کائنات فرماتے ہیں, چند منٹ گزریں گے اذان کا جواب دے گا. اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے رب کی رحمت کیسے برسے گی؟ میرا نبی فرماتا ہے اتنی سی دیر میں ایک نہیں دو نہیں, اللہ ہزاروں نیکیاں اپنے اس بندے کے نام اعمال میں عطا فرما. سوچو, اذان ہو رہی ہے اذان, اور ہم نے صرف سچے دل کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اذان کا جواب دے دیا, کرکٹ کو چھوڑ دیا, فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا, گانے سننا چھوڑ دیا, آپسی گفتگو کو اتنی دیر کے لیے ترک کر دیا اور اذان کا جواب دے دیا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہزاروں رحمتوں کا مستحق ہو گیا ہے, ہزاروں نیکیوں کا مستحق ہو گیا ہے. مگر سنو آج کا ہمارا حال, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اذانیں ہو رہی ہیں, ہم گفتگو کر رہے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, مسلمان تاش کھیل رہا ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, ہم گھر میں لڑائیاں کر رہے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, ہم گانے سن رہے ہیں. سنو, کان کھول کر کے سنو, یہ علماء کرام کی مقدس جماعت موجود ہے. ہم نے اپنے علماء کی زبانی سنا ہے, ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے, جو انسان اذان ہوتے وقت گفتگو کرنے کا عادی ہو, اذان ہوتے وقت گفتگو کرتا رہتا ہو, خاموش نہ ہوتا ہو, اذان کو نہ سنتا ہو, اذان کا احترام نہ کرتا ہو, علماء فرماتے ہیں کہ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ایسا انسان خدشہ اس بات کا ہے, اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسے انسان کا کفر پر خاتمہ نہ ہو جائے. سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے, سوء خاتمہ کا اندیشہ. کس کا؟ جو اذان کا احترام نہ کرے, جو اذان کی پرواہ نہ کرے. اذان ہوتے ہوئے جناب والا گناہوں کے کام میں لگا ہے, اذان ہوتے ہوئے اصل اذان کی آواز جس کے کان میں آ رہی ہو اور پھر وہ یہ کام کرتا رہے اور مسلسل اس کا عادی ہو. اللہ رب العزت کے بندے علماء کرام فرماتے ہیں ایسے انسان کے تعلق سے خدشہ ہے کہ کہیں اس کا انجام غلط نہ ہو جائے, اس کا انجام برا نہ ہو جائے. مسلمانوں سوچو, اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا, ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا, تو اذان کے وقت ہم غلط کام میں نہ لگتے بلکہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اذان کا جواب دیتے, اللہ کے گھر میں جانے کی تیاری کریں.